بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چودھری محمد یوسف مائی ٹاک کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے ارطغرل غازی۔ ارطغرل جو ہے ایک ترکی کا سلطنت عثمانیہ کا بانی تصور کیا جاتا ہے اور ایک بہت بڑا نام تصور کیا جاتا ہے۔ آج میں ارطغرل کے حوالے سے آپ کو اس کی پوری لائف کی جدوجہد، کیسے اس نے اس عظیم سلطنت کی داغ ڈالی، میں وہ آپ لوگوں سے شیئر کروں گا۔ ارطغرل ترکی زبان میں اس کا نام جو ہے دو الفاظ سے مل کر بنا ہے۔ کا مطلب جو ہے وہ ہیرو یا سپاہی کے ہیں، اور طغرل کا مطلب جو ہے وہ عقاب کے ہیں۔ یعنی کہ ان دونوں الفاظ کو ہم ملا دیں تو ان کا مطلب یہ بنتا ہے کہ کوئی عقابی سپاہی، کوئی ایسا سپاہی جس کے پاس عقابی طاقتیں ہیں۔ تو ارطغرل کے معنی آپ کو میں نے بتائے۔ تاریخ پیدائش اس کی جو ہے یہ 1191 میں اخلات کے شہر میں پیدا ہوا، اور اس نے تقریباً 90 سال کی عمر پائی۔ اخلات جو ہے مشرقی ترکی کے ایک صوبہ جو ہے بطلیس، اس کا ایک شہر ہے، اور اس نے 90 سال کی عمر کے بعد 1281 میں وفات پائی، اور اناطولیہ کے شہر سوغوت میں اس کی ڈیتھ ہوئی۔ وہیں پہ اس کی آخری آرام گاہ بھی موجود ہے۔ جو ارطغرل کا خاندان ہے وہ الخوارزم سے سفر کرتا ہوا پہلے ایران آئے، اور ایران سے پھر یہ لوگ ترکی چلے گئے۔ اس کے خاندان کی بات کریں تو اس کے خاندان کے جو جد امجد، جن کو ہم کہہ سکتے ہیں فاؤنڈر جو اس خاندان کے تھے، ان کا نام اوغوز خان تھا۔ اوغوز خان کے 12 بیٹے تھے، اور ان 12 بیٹوں کے 12 ہی قبیلے تھے۔ ان 12 قبیلوں میں ایک بہت مشہور ان کا قبیلہ جس کو ہم کائی قبیلہ بھی کہتے ہیں، ارطغرل کا تعلق اسی کائی قبیلے سے تھا۔ اور اس کائی قبیلے کا سردار، جس کا نام سردار سلیمان شاہ تھا، یہ ایک جنگجو سردار تھا اور بڑا ذہین اور زیرک انسان تھا، جس کو پتا تھا کہ دشمنوں سے کیسے اس نے نپٹنا ہے اور اپنے اندرونی معاملات کو بھی اس نے کیسے دیکھنا ہے۔ ارطغرل کی والدہ کا نام حائمہ خاتون تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ارطغرل کے جو ٹوٹل بھائی تھے وہ 3 تھے۔ ایک بھائی کا نام سارم تھا، دوسرے بھائی کا نام زلجان تھا، اور تیسرے بھائی کا نام گلدارو تھا۔ پھر اس کے بعد اگر ہم کائی قبیلے کی طرف آئیں تو کائی قبیلہ جو ہے یہ ترکوں کے ایک بہت بڑے اور طاقتور قبیلہ سمجھا جاتا ہے، اور کائی بھی ترکی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جس کے پاس طاقت اور اقتدار ہو اس کو کائی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ارطغرل کے قبیلے کا تعارف اور جو نام آپ کے سامنے ہے۔ بیسیکلی جو کائی قبیلہ ہے وہ ایک جنگجو اور خانہ بدوش قبیلہ ہے۔ کائی قبیلہ 11ویں صدی عیسوی میں ہجرت کرتا ہوا سب سے پہلے وسطی ایشیا میں آ کر آباد ہوا، اور اس کے بعد اناطولیہ چلا گیا۔ اناطولیہ آنے کے اس قبیلے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی تاتاریوں کے حملے۔ یہ دراصل ان کے حملوں سے بچنے کے لیے اور ایک خاص پرامن علاقے میں آنا چاہتے تھے، تو اناطولیہ میں آ کر انہوں نے جو اپنی بستی جو ہے لگائی، خیمہ زن کیا، اور وہاں یہ پہنچ کر انہوں نے اپنی زندگی کا ایک لمبا عرصہ گزارا۔ ارطغرل کی جو شادی ہوئی جس خاتون سے، وہ سلجوق شہزادی تھی اور سلطان علاؤالدین کی بھتیجی تھی جس کا نام حلیمہ سلطان تھا، اور ارطغرل کے کل 3 بیٹے تھے۔ کچھ کتابوں میں ہمیں یہ بھی حوالے ملتے ہیں کہ اس کا جو پہلا بیٹا، پہلی اولاد پیدا ہوئی تو اس وقت اس کی عمر تقریباً 67 سال تھی، اور کچھ کتابوں میں ایسا نہیں بھی ملتا۔ لیکن اس کے 3 بیٹے تھے۔ پہلے بیٹے کا نام گوہر، دوسرے بیٹے کا نام شہریار، اور تیسرے بیٹے کا نام عثمان یا عثمان اول تھا۔ یہ عثمان اس کا وہی بیٹا ہے جس نے ارطغرل کا جو ایک عظیم مقصد، ایک عظیم کام تھا، وہ یہ تھا کہ ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی جائے، تو اسی بیٹے کے نام پر اس سلطنت کا نام سلطنت عثمانیہ بھی رکھا گیا، اور یہ سلطنت خلافت عثمانیہ کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اور یہ سلطنت جو ہے وہ 1299 میں ارطغرل کے وفات کے تقریباً 8 سال کے بعد قائم ہوئی۔ اور اس سلطنت کے بارے میں آپ کو کچھ بتاتا چلوں کہ یہ ایک مسلمانوں کی عظیم الشان سلطنت تھی جو کہ تقریباً 625 برس تک قائم رہی۔ 625 برس، یعنی کہ 1299 میں قائم ہوئی، اور 1924 میں آ کر باقاعدہ طور پر اس سلطنت کا خاتمہ بھی ہو گیا۔ یہ سلطنت اتنی بڑی تھی کہ 3 بڑے بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی، جن میں بر اعظم ایشیا، بر اعظم یورپ اور بر اعظم افریقہ بھی شامل ہے۔
اور آج تک دنیا میں اتنی بڑی سلطنت اور اتنے لمبے عرصے تک کسی بھی سلطنت کی حکومت کی مثال ہمیں نہیں ملتی۔ اس سلطنت کا بہرحال خاتمہ 1924 میں ہوا، اور اتنی بڑی سلطنت تھی، اس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں جب سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو اس میں سے کتنے ممالک نے جنم لیا، آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس میں سے 40 سے زیادہ ممالک نے جنم لیا، اور آج کے دنیا میں ہمیں جتنے بھی بڑے ممالک وسطی ایشیا میں، افریقہ میں یا مشرقی یورپ میں نظر آتے ہیں، وہ سارے کے سارے سلطنت عثمانیہ کا حصہ ہوا کرتے تھے۔ اگر میں ان کے نام لوں تو ان میں مصر، بلغاریہ، یونان، اندلس جس کو اسپین بھی کہتے ہیں، اردن، ہنگری، لبنان، فلسطین، اسرائیل، شام، رومانیہ، میسیڈونیا، افریقہ کے کئی ممالک، ایون سعودی عربیہ، یہ سارے کے سارے ممالک سلطنت عثمانیہ کا حصہ ہوا کرتے تھے۔ تو 650 سال کے بعد ایسی کیا وجہ ہوئی کہ یہ سلطنت بالکل ختم ہو گئی؟ اس کے زوال کے کیا اسباب تھے؟ یہ میں آپ سے کسی اور گفتگو میں شیئر کروں گا۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ صرف اور صرف ارطغرل غازی اور اس کی لائف کے حوالے سے ہے۔ ارطغرل غازی اپنے والد سردار سلیمان شاہ جو کائی قبیلے کا سردار تھا، اس کی وفات کے بعد یہ اپنے قبیلے کا سردار بنا، اور 1232 میں یہ اپنے قبیلے کے ساتھ شام کے ایک شہر حلب میں آ گیا۔ حلب میں اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کا جو پوتا ہے العزیز، اس کی حکومت تھی، اور اس وقت حلب شہر جو ہے وہ غداروں اور سازشوں کی وجہ سے بہت زیادہ مشکلات میں تھا۔ تو ارطغرل نے سب سے اہم اور اس وقت کا جو کام تھا، چیلنج تھا، اس کو پورا کیا، اور ارطغرل نے سب سے پہلے حلب شہر اور العزیز کی حکومت کو سنبھالا، اور اس طرح سنبھالا کہ اس کے ایون محل تک جتنے بھی غدار پہنچ چکے تھے، جتنے بھی کانسپریسی تھیوری کے تحت لوگ سازشیں کر رہے تھے، ان سب کو بے نقاب کیا۔ نہ صرف بے نقاب کیا بلکہ ان کا خاتمہ بھی کیا۔ جب ارطغرل نے یہ ایک عظیم کام کیا تو اس کے نتیجے میں العزیز کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی، اور اس کی دوستی کی یہی سب سے بڑی وجہ تھی کہ اس نے ان غداروں کو قلع کما کیا۔ نہ صرف ارطغرل نے ان غداروں کا قلع کما کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایوبیوں اور سلجوقوں کی آپس میں دوستی بھی کروائی۔ حلب شہر کے پاس صلیبیوں کا ایک بہت مضبوط قلعہ تھا، اس قلعے کو بھی اس نے فتح کیا اور ان تمام صلیبیوں کو ان کے منطقی انجام تک بھی پہنچایا۔ ارطغرل کی زندگی کا ایک اور بڑا اہم واقعہ کہ یہ ایک دفعہ ترکی کے ایک شہر علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف جا رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ وہاں دو فوجیں ایک علاقے میں لڑ رہی ہیں، اور ایک فوج جیتنے کے قریب ہے اور دوسری فوج جو ہے وہ ہارنے کے قریب ہے۔ اس کے کل 444 اس کے ساتھ جنگجو سپاہی تھے، تو اس نے ہارنے والی فوج کا ساتھ دیا، اور وہ فوج ہارتی ہوئی جنگ جیت گئی۔ وہ فوج کس کی تھی؟ وہ اس وقت کے بادشاہ سلطان علاء الدین کی تھی، جو تتاریوں سے وہ جنگ تقریباً ہار چکا تھا، لیکن اس ہاری ہوئی جنگ کو فتح میں ارطغرل اور اس کے جنگجو سپاہیوں نے بدل دیا، اور اس میں اس طرح اس کی سلطان علاء الدین کے ساتھ دوستی بھی ہو گئی۔ اور اس جنگ کا ایک عظیم جو پہلو میں آپ سے کہوں گا وہ یہ کہ اس جنگ میں منگولوں کا ایک بہت مشہور جرنیل جس کا نام نویان تھا، اس نے نویان کو شکست دی، اور نویان جو تھا، نویان ایک منگولوں کا خاص کمانڈر تھا، اور اکتائی خان کا رائٹ ہینڈ اس وقت تصور کیا جاتا تھا۔ اب اکتائی خان کون تھا؟ اکتائی خان دراصل منگولوں کا ایک بہت بڑا حکمران، طاقتور حکمران، جس کو ہم آج چنگیز خان کے نام سے جانتے ہیں۔ اکتائی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا، اور اکتائی خان کے بیٹے کا نام ہلاکو خان تھا، اور یہ جو تتاری تھے، آپ ان کے ظلم و ستم سے کتابیں آج کی ہماری بھری پڑھی ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، اور یہ بات کوئی محاورہ نہیں، حقیقت ہے کہ تتاری جس علاقے جس شہر میں حملہ کرتے تھے وہاں کے دریا خون سے سرخ ہو جاتے تھے، وہاں وہ کھوپڑیوں کے مینار بنا دیتے تھے، وہاں کی لائبریریوں کو وہ جلا دیا کرتے تھے، تو اتنے ظالم لوگ تھے۔ تو ارطغرل کی بہادری کا ایک یہ بہت بڑا واقعہ ہے کہ اس نے تتاریوں کے ایک بہت بڑے کمانڈر جس کا نام نویان تھا اس کو بھی شکست دی۔ بہرحال
سلطان علاؤ الدین اس وجہ سے ارطغرل کو بہت پسند کرتا تھا، اس کی بہادری کی وجہ سے، تو سلطان صلاح الدین نے ترکی میں ایک بہت بڑا ایک سرحدی علاقہ ارطغرل کو تحفے میں دے دیا، اور ارطغرل اپنے قبیلے کو لے کر وہاں آباد ہو گیا۔ اور سلطان علاؤ الدین نے علاقہ اس کو اس لیے بھی دیا کہ وہاں سے سرحدی علاقہ ہے تو اس کے پورے قبیلے کے لوگ، وہ جنگجو ہیں، وہ بہترین جنگی مہارتیں بھی جانتے ہیں، تو وہ علاقہ، وہ سرحدی علاقہ بیرونی دشمنوں سے محفوظ بھی ہو جائے۔ اس دوران کیا ہوا کہ ارطغرل نے کچھ خواب بھی دیکھے جو بڑے مشہور ہوئے۔ اس نے خواب میں ایک چاند دیکھا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا درخت دیکھا، اس درخت کی بہت زیادہ شاخیں تھیں جو بہت دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ تو اس نے جب لوگوں سے ان خوابوں کی تعبیر پوچھی تو اس کی تعبیر اس کو کچھ یوں ملی کہ اس کو ایک بہت بڑی عظیم الشان سلطنت ملے گی، وہ اتنی بڑی سلطنت ہوگی کہ کئی دنیا کے بر اعظم اس سلطنت کا حصہ ہوں گے۔ اس نے اپنے خواب میں کئی مشہور دریا، کئی مشہور پہاڑ بھی دیکھے، اور الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اس وقت کے ان بر اعظموں کے جتنے بھی مشہور ترین پہاڑ تھے، مشہور ترین دریا تھے، وہ اس کی سلطنت کا حصہ بنے۔ اگر ہم پہاڑوں کی بات کریں جو اس نے اپنے خواب میں دیکھے اور بعد میں اس کی سلطنت کا حصہ بنے، ان میں کوہ طور، کوہ کاف، کوہ اطلس، کوہ بلقاف، یہ سارے کوہ جو ہے پہاڑ اس کی سلطنت کا حصہ بنے۔ اگر ہم دریاؤں کی بات کریں تو دریائے دجلہ، دریائے فرات، دریائے نیل، یہ بھی اس کی سلطنت کا حصہ بن گئے۔ ارطغرل کے دور میں ایک بہت بڑی روحانی شخصیت، جس شخصیت نے ہمیشہ ارطغرل کی رہنمائی کی، اس کو سپورٹ کی، اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ اس شخصیت نے ارطغرل کی جان بھی بچائی۔ وہ کون تھے؟ وہ اس وقت کے بہت بڑے روحانی پیشوا، بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے صوفی، تصوف کے بلند درجوں پر فائز، وہ تھے ابن العربی۔ ابن العربی اس دور کے بہت بڑے صوفی درویش تھے، اور ان کی سینکڑوں تصانیف موجود ہیں۔ قرآن پاک کی تفسیر بھی انہوں نے لکھی، اور انہوں نے، ابن العربی نے ارطغرل کو کئی دفعہ موت کے منہ سے بھی نکالا۔ جب اس پہ کئی دفعہ قاتلانہ حملے بھی ہوئے تو اس کو بچانے میں بڑا اہم رول ادا کیا، اور ارطغرل جو ہے وقتاً فوقتاً اپنی مشورے اور اپنی رہنمائی کے لیے ابن العربی سے رجوع کیا کرتا تھا۔ یہ ارطغرل کی زندگی کے کچھ واقعات تھے۔ یہاں جو سوچنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ خانہ بدوش، بکریاں چرانے والا قبیلہ، اس نے اتنی بڑی سلطنت کیسے بنا دی؟ یہاں میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ سوال رکھوں گا۔ میرا یہ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ارطغرل کو اس دور میں چیلنجز کا سامنا نہیں تھا؟ تو اس کا جواب ہے یقیناً تھا۔ کیا ارطغرل کو اس دور میں تھریٹس نہیں ملتے تھے؟ بالکل، بہت بڑے بڑے تھریٹس تھے اس کے۔ کیا ارطغرل کو اندرونی سازشوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا؟ بالکل کرنا پڑا۔ اس کے اپنے قبیلے میں کئی غدار اور کئی منافق موجود تھے، وہ ان کو بھی دیکھتا تھا، ان کا مقابلہ بھی کرتا تھا۔ کیا اس کو جو ہے بیرونی مزاحمتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا؟ بہت زیادہ اس نے بیرونی مزاحمتوں کا سامنا کیا، بہت دفعہ اس نے جنگیں لڑیں، بہت دفعہ محاذ آرائی ہوئی صلیبیوں کے ساتھ، تتاریوں کے ساتھ، منگولوں کے ساتھ۔ کیا اس کے پاس بے تحاشا وسائل تھے؟ جی بالکل نہیں تھے، وسائل کی شدید ترین کمی تھی ان کے پاس۔ لیکن وہ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے ارطغرل جو ہے وہ ایک عظیم ترین سلطنت بنانے میں کامیاب ہو گیا؟ وہ صرف اور صرف اللہ کا ڈر تھا، اللہ پہ یقین تھا، اور اس کے بعد اس کو اپنی ذات پر یقین تھا۔ ارطغرل بنیادی طور پر ایک نڈر انسان تھا۔ اگر وہ ڈرتا تھا تو صرف اور صرف ایک اللہ سے ہی ڈرتا تھا۔ اور آج ارطغرل کو وفات پائے تقریباً 740 برس گزر چکے ہیں، اور آج بھی اس شخص کو ہیرو کے طور پر جانا جاتا ہے، ایک عظیم سپاہی کے طور پر جانا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے اپنی گفتگو کے انداز میں آپ سے کہا، ارطغرل کا مطلب ہی کیا ہے کہ ایک عقابی سپاہی، تو آج بھی اس کو ایک عقابی سپاہی، ایک عظیم ہیرو، ایک عظیم لیڈر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اور آج بھی
ترکی میں اور پوری دنیا کے ممالک میں ارطغرل پہ جو ڈرامہ بن چکا ہے وہ دیکھا جا رہا ہے، اور اس ڈرامے کی آپ پاپولیرٹی کا اندازہ صرف اس بات سے لگا لیجئے کہ کئی غیر مسلم ممالک میں تو اس پہ پابندی لگ چکی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حیران کن بات یہ ہے کہ کئی مسلمان ممالک میں بھی فتوے لے کر اس ڈرامے پر پابندی لگائی جا چکی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ترکی کی موجودہ حکومت جو ہے وہ سلطنت عثمانیہ دوبارہ بنانے میں کامیاب ہو جائے اس ڈرامے کی مدد سے، آج سے 700 سال پہلے کی ہسٹری کو دوبارہ سے دہرا دیا جائے۔ اس وجہ سے اس ڈرامے پر بھی پابندیاں لگ چکی ہیں۔ میں اپنی بات ان اشعار کے ساتھ مکمل کروں گا جو ارطغرل کے لیے اس کو میں ڈیڈیکیٹ کروں گا۔ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، آتش نمرود گر بھڑکی ہے پرواہ نہیں، آتش نمرود گر بھڑکی ہے پرواہ نہیں، یہ وقت ہے شان ابراہیمی دکھانے کے لیے، دستوں پا رکھتے ہیں تو بیکار کیوں بیٹھیں، دستوں پا رکھتے ہیں تو بیکار کیوں بیٹھیں، ہم اٹھیں گے اپنی قسمت کو بنانے کے لیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔